ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ دوستو، سیل فون ہے تو سائلنٹ پہ رکھو یا بند کرو، جلدی کرو۔ کس کس کا نہیں ہے سیل فون؟ ہاتھ اٹھاؤ، بولو جلدی سائلنٹ پہ رکھو یا بند کرو۔ جی، اور انشاءاللہ جب تک کہ دعا نہ ہو ہم انشاءاللہ جم کر بیٹھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ کی جو مدد ہے نا وہ جمنے پہ آتی ہے۔ دل بولا بیٹھ گئے، دل بولا اٹھ کے چلے گئے، اس پہ ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت تو جمنے پہ ملتی ہے، مزدوری تو کام کے مکمل ہونے پہ ملتی ہے، ادھورے کام پہ نہیں ملتی۔ ہمارے یہاں تو کام پورا ہونے کے بعد مزدوری دیتے ہیں، آپ کے پاس کیسا ہے؟ ارے بولو نا، کام پورا ہو یا نہ ہو مزدوری دے دیتے کرنول میں ہیں؟ نہیں دوستو، جھولی میں کچھ لے کر جانے کے واسطے آئے ہیں، سمجھے نہیں؟ قربانی دے کے آئے ہیں، اپنے جو تقاضے اس کو توڑ کر آئے ہیں تاکہ اللہ ہماری جھولی کو ہدایت سے بھر دے، ہے کہ نہیں؟ لے کے جانا ہے، نہیں خالی جانا ہے، لے کے جانا ہے، اس لیے آئے ہیں۔ ملتا کب ہے؟ جب ہم آخر تک جمیں گے، آخر تک جمیں گے، ہے نا دوستو؟ اللہ توفیق عطا فرماوے۔ دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر میں بہت تھوڑی سی زندگی دے کر بھیجا ہے۔ 60-70 سال کی زندگی۔ حدیث میں آتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں رہے گی۔ اور قریب ہونا، اور قریب ہو جاؤ، ہاں ماشاءاللہ، قریب ہو جاؤ، مل جاؤ۔ ہاں جی دوستو، 15 سال تو ہوش میں آنے پہ لگ جاتے، بولو تو 60 میں سے 15 نکل گئے تو کتنے رہ گئے دوست؟ 45 رہ گئے، ہے ہی نہیں؟ 12 گھنٹے اگر آدمی جاگے گا تو 12 گھنٹے سوئے گا، تو بھائی اس میں سے آدھے نکال لیے، 45 میں سے تو 22.5 سال، تو رہ گئے کتنے؟ ارے بولو نا، 22.5 سال۔ وہ بھی کب؟ جبکہ اللہ نے 60 سال ہماری عمر رکھی ہو، نہیں تو وہ بھی نہیں۔ کتنی مختصر زندگی ہے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ سمجھے نہیں؟ 22.5 سال کی زندگی کے واسطے اپن کتنے سال لگا رہے؟ 22.5 سال کی زندگی ہماری، سمجھے نہیں؟ 22.5 سال کی ہماری زندگی اچھی ہو جائے، 22.5 سال کی لائف اچھی ہو جائے، ہم پریشان نہ ہو، سمجھے نہیں؟ کسی کے محتاج نہ ہو، ہے نہیں؟ ہاں، سکون سے ہماری زندگی گزرے 22.5 سال کی، تو 22.5 سال کی زندگی کے واسطے اپن کتنے سال لگا دیں؟ بولو نا بھائی، 10 سے لے کے آگے تک ڈگری تک جاؤ نا، کتنے سال؟ ہاں بولو نا، سب اسٹوڈنٹس ہی ہے نا؟ ہیں؟ ہاں بولو کتنے سال؟ ہیں؟ ہاں بولو نا کتنے؟ 8 سال، سمجھے نہیں؟ تو دوستو بزرگو، 8 سال 22.5 سال کی زندگی کو بنانے کے لیے ہم لگا رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو میرے دوستو بزرگو، اس کے بعد بھی سمجھے نہیں جاب کب ملتا،
نوکری پہ کب چڑھتے ہیں؟ کیوں جی؟ ہے ہی نہیں. اور پھر ڈگری ملتی یا ڈگری سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں؟ کیوں جی؟ ہے کہ نہیں؟ ایسے قصے سن رہے نہیں؟ ہے ہی نہیں. کوئی بھروسہ نہیں. ڈگری ملنے کے بعد جاب گارنٹی نہیں. ڈگری ملنے تک ہم لوگ رہتے یا چلے جاتے اس کی بھی گارنٹی نہیں. تو اس کے واسطے ہم اتنی چھوٹی زندگی کو 8 سال 10 سال لگا رہے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو پھر دوستوں بزرگوں، مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی جس میں اپنے کو کامیاب ہونا ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس کے واسطے کتنے سال ہونا؟ نہیں، یہ دنیا کی زندگی کے اندر میں، سمجھے نہیں دوستوں بزرگوں، ہم کو جو زندگی دی گئی وہ یہاں کے لیے دی گئی. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو بنانے کے لیے ایک الگ زندگی دی جائے گی. نہیں؟ ارے بولو نا، الگ دی جائے گی؟ نہیں؟ ہاں نہیں. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. دوستو، تو یہ معمولی ڈگری کے واسطے، اتنی چھوٹی زندگی کو سنوارنے کے واسطے آدمی 8-10 سال لگا رہا ہے. سمجھے نہیں؟ ارے اس آدمی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں موت بھی نہیں آئے گی، وہاں موت بھی نہیں آئے گی. اس زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہم نے؟ اس کے لیے ہم نے کیا محنت کی؟ ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بندے 22.5 سال کی زندگی اتنی چھوٹی مختصر، اس کو تو میرے دین سیکھنے پہ، میرے دین پہ چلنے پہ اور مجھے راضی کرنے پہ لگا لے، میں تجھے موت سے لے کے جنت تک کامیاب کر دوں گا. دیکھا آپ نے؟ سمجھے نہیں؟ چلنا کتنے دن دین پہ؟ بولو 22.5 سال. عیش کب تک کرنا؟ بولو نا، ہمیشہ. بولو ہمیشہ عیش. سمجھے نہیں؟ 10 سال کی محنت پر ڈگری سے مزے کب تک اڑائیں گے؟ ارے بولو نا بھائی، 22.5 سال یہی نہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ مختصر زندگی عطا فرمائی ہے. وہ میرے بندے، یہ مختصر زندگی 22.5 سال کی تو میرے دین سیکھنے میں، دین پہ چلنے میں، مجھے راضی کرنے میں لگا لے، میں تجھے موت سے لے کے جنت تک کامیاب کر دوں گا. اور خدا نہ خواستہ تو نے یہ تھوڑی سی زندگی غفلت میں گزار دی، دین سیکھا نہیں، دین پہ چلا نہیں، اور اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، تو پھر موت سے تجھے عذاب کے اندر میں مبتلا کر دوں گا، اور میرے عذاب سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. ان بطش ربک لشدید. اللہ کی جو پکڑ ہے وہ سخت ہے. اللہ جب اپنے عذاب میں پکڑ لیتے ہیں نا، تو اللہ کے عذاب سے کوئی، بولو، کوئی چھڑا نہیں سکتا. ہاں، تو اس سلسلے کے اندر میں دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے زندگی آپ کو دی ہے، وہ زندگی بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور وہ آخرت کے بنانے کے لیے خدا پاک نے دی ہے. اور برف کی سل کی طرح وہ پگھلتی جا رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ تیز پگھل رہی ہے جو اپنے کو نظر نہیں آ رہی. برف کی سل پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن زندگی اس سے زیادہ تیز پگھل رہی جو نظر، بولو، نہیں آ رہی. جب سے ہم آئے دنیا میں، دنیا سے دور ہوتے ہی جا رہے ہیں اور اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. بولو ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ سمجھے نہیں؟ تیاری جس کے قریب ہو رہے اس کی جاتی، یا جس سے دور ہو رہے اس کی جاتی؟ بولو جی، اے بولو نا. ہاں نہیں، مگر اپن کیا کر رہے ہیں؟ اپن الٹا، جس کے قریب ہو رہے اس کی کوئی تیاری نہیں، اور جس سے دور ہو رہے، بولو، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. روزانہ سورج نکلتا ہے، آسمان سے 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے، او نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ،
آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے او برائی کے کرنے والے، ارے صبح وہاں بیٹھ رہے کہ یاؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ یاؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ ہاں ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، کیا پیارے بچے ہیں جی۔ اوہو جی ہاں بیٹھنے دو بیٹھنے دو بیٹھنے بیٹھتے بیٹھتے، ہاں بہت پیارے بچے ہیں جی ماشاءاللہ۔ ہاں تو کیا بات ہو رہی تھی بولو؟ ہاں دوسرا فرشتہ کہتا ہے او برائی کے کرنے والے، بس کر، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر۔ جو وقت انسان کی زندگی سے نکل جاتا دوبارہ آتا ہی نہیں۔ ہاں موت کا ایک وقت طے ہے، جب آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ ادھر کا ادھر نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ایک بزرگ کے پاس میں ان کا ایک شاگرد گیا ہے نہیں، جا کے بولا حضرت بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ حضرت پوچھے کیا ہوا؟ بولے حضرت میں مرتے مرتے بچ گیا حضرت۔ بولے کیا؟ بولے مرتے مرتے بچ گیا۔ بزرگ نے کہا بستے بستے ایک دن مر جائے گا، کیا ہوگا؟ اے بولو نا، بستے بستے ایک دن مر جائے گا، موت چھو کے رہے گی، دھوکے میں مت پڑ میں بچ گیا بول کے، ایک دن بستے بستے مر جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سانس لینے والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہاں ایک انجینئر صاحب تھے سعودی میں، 52 فٹ کی اونچائی پر کھڑے رہ کر مزدوروں کو ڈائریکشن دے رہے تھے۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی پیر پھسل گیا ہے جی، 52 فٹ کی اونچائی سے نیچے گرے۔ جب نیچے گرے تو نیچے ایک لاری تھی ریتی کی، اس کے اوپر میں گرے، جان بچ گئی۔ کیا بچ گئی بولو؟ دوستوں کو معلوم ہوا تو دوستہ بولے اللہ تیرے کو نئی زندگی دیے، لہذا ایک دعوت کر۔ کیا کر؟ دوستوں کی دعوت کیا اس نے، سمجھے نہیں؟ کھانے سے فارغ ہو گئے تو دوستوں سے بولا بیٹھے رہو، وہ سامنے کولڈ ڈرنکس کی دکان ہے، تمہارے لیے کولڈ ڈرنکس لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر روڈ کراس کر رہا تھا، ایک لاری آئی جو اس کو ماری، ختم ہو گیا۔ یہ وہی لاری تھی جو ریتی خالی کر کے بولو آ رہی تھی۔ اللہ نے چاہا 52 فٹ کی اونچائی سے گرا کر لاری میں حیات دے دی، اور جس لاری میں خدا نے حیات دے دی اسی لاری سے خدا نے موت دے دی۔ سمجھے نہیں دوستو بزرگوں؟ موت انسان کو چھو کے رہے گی۔ ملک الموت تو ہمارے گلے میں رسی ڈالے ہوئے ہے، سمجھے نہیں؟ حکم کے انتظار میں ہے، ادھر حکم ہوتے ہی بولو۔ اس کے لیے میرے دوستو بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی کا یہ تھوڑا سا وقت دیا ہے، جس کے اندر میں ہم دین سیکھیں گے، دین پہ چلیں گے، اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے تو اللہ ہمیں موت پر، خبر میں، قیامت میں ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دے گا۔ دیکھو اللہ نے دنیا میں 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، بولو کتنے؟ ہر نبی نے آ کر 2 راستے بتائے۔ کتنے بتائے؟ 2 راستے بتائے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں یہ بچہ کہیں کچھ ایسا بیٹھا، تم کہیں کو ایسا بیٹھے، کہیں کو آئی یہاں، اچھا بیٹھو ادھر دیکھو، فکر کے ساتھ رہے تو کچھ دیتا اللہ ہے ہی نہیں۔ کیا؟ ادھر دیکھو ہاں کیا بات ہو رہی تھی؟ ساری جگہ چوکنا رہتے، سمجھے نہیں؟ ساری جگہ کیا رہتے؟ چوکنا۔ کرکٹ کے میدان میں کیسا رہتے؟ ہاں کیسا رہتے جی؟ ہمارے کرنل صاحب تھے، کرنل امیر الدین صاحب، حیدرآباد کے اپنے، تملا نہیں دیکھے، ہاں ہزاروں انگریز ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے۔ امریکہ میں بڑے بڑے پادریوں کو 5 منٹ میں ہرا دیتے تھے۔ کتنے منٹ میں؟ انشاءاللہ تم بھی ہرا دو گے نہیں؟ ہاں ہراتے ہیں کہ نہیں، ان کی نقل کرتے ہیں کہ پوری، ہم بھی تمہارے جیسے ہو۔
بال تمہارے جیسی رکھتے، کپڑے تمہارے جیسے ہی ہے، ہم تمہارے آدمی ہے۔ اللہ حفاظت فرماوے، ہے جی نہیں؟ ہاں، کلبوں میں معلوم ہوا کہ عرب آ رہے ہیں عیاشی کرنے کے واسطے، تو کلبوں میں گھس جاتے تھے نو مسلموں کو لے کے جو ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے، گورے بہت مضبوط رہتے تھے وہ لوگ، کیا رہتے تھے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد مضبوط، ہاں، ان کو لے کے گھس جاتے تھے، وہ پورے عربوں کو الگ کر کے بات کرتے تھے اس سے عربی میں، عرب رو لیتے تھے، پھر ان کی تشکیل کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ اور ادھر یہ ناچنے والی عورتیں کلبوں کی ان کے انگریزی میں بات کرتے تھے، جم کے وہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، کیا ہو جاتے تھے؟ مسلمانوں کو کھیل تماشے میں لگانا، دین سیکھنے نہیں دینا، دین پہ چلنے نہیں دینا اور دین میں وقت لگنا نہیں، اس کے لیے انہوں نے بہت سے کھیل بنائے۔ کھیل دوسروں کے لیے نہیں بنائے، وہ کھیل اپنے واسطے بنائے۔ کس کے واسطے بنائے؟ اپنے واسطے بنائے کھیل، تاکہ کھیل خود میں زندگی ختم ہو جاوے۔ اسلام سیکھنا نہیں، اسلام پہ چلنا نہیں، اسلام کو پھیلانے میں نکلنا نہیں، بہت بڑی سازش ہے۔ کیا ہے بولے؟ بہت بڑی سازش ہے۔ ہاں خیر، کہنا صاحب فرماتے تھے، ارے بیٹھا ہوا ہے سارا مجمع، ایک آدمی کے ہاتھ میں لکڑی ہے اور ایک کے ہاتھ میں بال ہے، انہیں ادھر سے بال مارتا، ادھر سے انہیں لکڑی مارتا، مارتے کہ ایسا چیختا، بولے ہاں، جیسا کہ اس کی اماں مر گئی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس طریقے سے سمجھ گئے نہیں؟ یہود و نصارہ جو اللہ کے، اس کے رسول کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ نہیں چاہتے دنیا میں اسلام پھیلے، وہ نہیں چاہتے مسلمان اسلام کے لیے وقت دے، جان و مال لگائے۔ ہاں، ان کی تو پوری کوشش ہوتی ہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہر نبی نے آ کر دو راستے بتائے، بولو کتنے؟ دو، ایک راستہ جنت کا اور ایک راستہ دوزخ کا، سمجھے نہیں؟ ہر نبی آ کے بتاتے، دیکھو یہ راستہ ہے اللہ کے احکامات والا، نبی کا بتایا ہوا راستہ، اور اس راستے پہ چلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں موت سے لے کے جنت تک کامیاب کر دے گا۔ اور دیکھو اے راستے سے بچو، یہ راستہ منمانی کا ہے، خواہشات کا ہے، اس راستے پہ چلنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا، خدا کا غضب بھڑکتا ہے اور خدا ناراض ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کی دوزخ میں اللہ داخل کر دیتا ہے۔ زندگیاں دو ہی ہیں، ایک اللہ کے حکم والی، نبی کے طریقے والی، اور ایک زندگی منمانی کی، بولو کوسی؟ ہاں، دیکھو اس مسلمان کو خدا نے برک کے ساتھ پیدا کیا، یہ بن برک کا نہیں ہے، بولو، اس مسلمان کو خدا نے برک کے ساتھ پیدا کیا، یہ بن برک نہیں ہے، سمجھے؟ دیکھو گاڑیاں دو قسم کی ہوتی ہے، گاڑیاں کون سی ہوتی بولو؟ دو، ایک برک والی اور ایک بن برک کی۔ برک والی جو گاڑی ہوتی ہے وہ چلنے کی جگہ چلتی ہے، رکنے کی جگہ رکتی ہے، انسانوں کو منزل تک پہنچاتی ہے کہ نہیں؟ ہے ہی نہیں۔ جو بن برک کی گاڑی ہوتی ہے وہ چلنے کی جگہ بھی چلتی ہے، رکنے کی جگہ بھی چلتی ہے، انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارتی ہے۔ ارے صحیح ہے جھوٹ ہے بولو؟ ہے ہی نہیں۔ جیسے بن برک کی گاڑی انسانوں کو تباہ کر دیتی ہے، ایسے ہی آزاد زندگی مسلمان کو دنیا اور آخرت میں برباد کر دیتی ہے۔ یہ مسلمان بن برک کا نہیں ہے، برک کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ کس کا برک ہے اس مسلمان پہ؟ اللہ کا۔ اس مسلمان پہ کس کا برک ہے؟ اس کے رسول کا۔ یہ مسلمان وہ کرے گا جو اللہ کہیں گے، یہ مسلمان وہ کرے گا جو اس کے رسول، بولو، رسول کہیں گے۔ ہاں، اللہ نے قرآن میں تاریخ بیان کی ہے آزاد زندگی گزارنے والوں کی۔ فرعون ملک کے مصر کا بادشاہ تھا، فوج تھی، ہتھیار تھے، لیکن کمبخت نے نبی کی بات نہیں مانی، آزاد تھا زندگی گزارنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوج کے ساتھ میں بحر قلزم میں، سمندر میں غرق کر کے خدا نے بتا دیا، ہے ہی نہیں۔ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن اس کی زندگی میں دین نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا بولو؟ اللہ کا حکم مانا نہیں، نبی کے طریقے پہ چلا نہیں،
اللہ نے مچھر کے ذریعے سے اس کو تباہ کر کر دکھا دیا، اور قرآن میں خدا نے اس کو بیان فرمایا تاکہ قیامت تک کے خدا کا قانون معلوم ہو جاوے۔ ہاں سب کچھ ہو تمہارے پاس میں لیکن دین نہ ہو، سب کچھ رکھ کر خدا ناکام کر دیں گے۔ کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس، دین ہو، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں بولو کامیاب کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو جوڑا تھا وہ 2 آنے کا تھا، کتنے کا تھا بولو؟ 2 آنے وہ تو 12 پیسے کا تھا۔ فرعون 3-3 لاکھ کا جوڑا پہنا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ ہم بولو کامیاب کون ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام 2 آنے کا جوڑا پہنتے تھے لیکن دین کے ساتھ تھے، اللہ نے ان کو چمکا دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرعون 3-3 لاکھ کا جوڑا پہنتا تھا لیکن خدا نے اس کو بحر قلزم میں غرق کر کے دکھا دیا۔ کامیابی چیزوں میں نہیں ہے، محنت کر لے کہ ساری دنیا جمع کر لو لیکن دین اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے، دنیا اور آخرت میں بولو ناکام ہو جائیں گے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں اس کے لیے میرے محترم بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، مختصر زندگی۔ اللہ فرما رہے تو ہر نبی آ کر 2 راستے بتائے، ہے نہیں؟ دیکھو چاہے یہ راستے پہ چلو یا یہ راستے پہ چلو، پکڑیں گے نہیں، کیا نہیں کریں گے؟ اللہ کے احکامات والے راستے سے نکل کر خواہشات والے راستے کی طرف جائے گا تو خدا پکڑیں گے نہیں۔ کیا نہیں کریں گے؟ دنیا پکڑ کی جگہ نہیں۔ ہاں پکڑ کب ہوتی ہے؟ موت سے شروع ہوتی ہے۔ بولو کب سے ہوتی؟ موت سے۔ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، ارے جو چاہے کرتے رہو، کون پوچھنے والا ہے جی، ہے نماز پڑھے تو کیا، نہیں تو کیا، جھوٹ بولے تو کیا، سچ بولے تو کیا، آنکھوں سے قرآن دیکھے تو کیا، ٹی وی VCR پہ ننگے ناچ دیکھے تو کیا، کون پوچھنے والا ہے؟ ارے بے خوف، پوچھنے کا وقت موت ہے۔ کب ہے بولو؟ ہاں سمجھے نہیں؟ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے دنیا میں اگر اللہ پکڑ لے، سمجھے نہیں؟ یوں فرمایا آسمان پر بارش برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں فرشتہ سجدے میں نہ ہو۔ کتنے فرشتے، اوہو، کوئی دنیا میں نماز چھوڑ دے، ہے جی، آسمان سے خدا فرشتوں کو اتار دے، وہ فرشتے نماز چھوڑنے والے کی پٹائی کر دے، اب بولو دنیا میں کوئی نماز چھوڑے گا؟ ہاں مسلمان کافر پورے کدھر؟ مسجد میں، بابا جلدی چلو دیر ہو جائے گی تو فرشتوں سے پٹائی ہو جائے گی، پورے نمازی۔ لیکن اللہ دنیا میں پکڑ کی جگہ نہیں بنائے، سمجھے نہیں؟ بے نمازی کی پٹائی دنیا میں نہیں ہوتی لیکن موت سے پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ کس نے کہا؟ سچوں کے سچوں نے۔ ان کے جیسا سچا نہ آج تک کوئی آیا نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے آپ کے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ ہو کے رہے گی۔ بولو ہو کے رہے گی نہیں رہے گی؟ اس سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ نہیں دوستو، پکڑ شروع ہوتی ہے نافرمانوں کی موت سے، انعام ملتا ہے فرما برداروں کو کب سے؟ موت سے۔ آدمی دھوکہ کھا رہا ہے۔ ہاں اللہ 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 وہ اللہ ہے جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اور اللہ نے کندھوں پر 2 فرشتے رکھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ فرما رہے دیکھتے نہیں، میں نے تیرے دونوں کندھوں پر 2 فرشتے رکھے ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک برائی لکھتا ہے۔ ہمارے کندھوں پر پولیس فٹ ہے۔ ہاں ارے دنیا کی پولیس کو کھانا ہونا، سونا ہونا، پانی ہونا، پیشاب پاخانے کو جانا، سمجھے نہیں؟ اور یہ اللہ کی جو پولیس ہے، بولو یہ فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ سونے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے۔ تمہاری موت تک ایک ہی کام ہے، قلم کاپی لے کر بس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ادھر تم کرے
نیکی نیکی لکھ دیا فرشتہ، ادھر تم برائی کرے لکھ دیا۔ ہم غفلت میں پڑے، کون دیکھ رہا؟ ارے دیکھنے والی ذات خدا کی ہے۔ اللہ بول رہا خبردار، دو پولیس تمہارے کندھوں پر میں نے رکھے ہیں، ہاں، جو تمہارا پورا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور میدان قیامت میں اللہ فرما رہے ہیں وہ کتاب تمہارے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ کیا کریے؟ ہاتھ میں، اور ہم پڑھیں گے کتاب کو، اور نافرمان پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہاں، ایک ایسی کتاب ہے جس نے میری زندگی کے چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، بڑے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ بہت سے گناہ ہم بھول گئے، لیکن اس کی پولیس کے ریکارڈ کے اندر میں ہے اور اللہ کے علم میں ہے۔ ہاں، اس لیے کسی بزرگ نے کہا جب تیرا گناہ کرنے کو جی چاہے ایسی جگہ چلے جا جہاں کوئی تجھے نہ دیکھے۔ ہے کوئی جگہ؟ ارے بولو، ہے نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں، فرشتے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اور نبی آ کر دو راستے بتائے۔ یہ راستہ ہے جنت والا، اللہ کے احکامات والا، نبی کا بتایا ہوا راستہ، ارے اس راستے پہ چلو، اللہ تم کو کامیاب کر دے گا۔ ارے دیکھو بچو، اس راستے سے بچو، یہ منمانی کا راستہ ہے، جی چاہی کا راستہ ہے، خواہشات کا راستہ ہے، اس پہ چلنے والے ذلیل ہو گئے، اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے، اس راستے سے بچو۔ یہاں چلنے والوں کا ٹھکانہ خدا نے دوزخ بنا رکھا ہے۔ دونوں راستے نبیوں نے بتائے۔ ہاں، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس شخص نے دنیا میں حق سے سرکشی کی ہوگی، آخرت کا منکر ہو کر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، ایسے شخص کا ٹھکانہ ہی دوزخ ہے۔ کدھر؟ ہاں، بیٹھ میاں بیٹھ، ہاں، بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا، موڑ خراب مت کر، اللہ رسول کی محفل میں بیٹھا ہے تو اٹھنے کی جرت کیسا کر دیا؟ ہاں، درود شریف پڑھو جی۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں ہاں، تو دوستو بزرگوں، خواہشات والی زندگی گزارنے والوں کا ٹھکانہ اللہ فرماتے دوزخ ہے، مرنے کے بعد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ہاں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس شخص نے دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا اور آخرت کا منکر بن کر، اور جس شخص نے دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا، اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا، ایسے شخص کا ٹھکانہ ہی جنت ہے۔ 1,24,000 نبیوں کو بھیج کر، آسمان سے قرآن اتار کر زندگی گزارنے کا راستہ بتا دیا اور انجام بھی بتا دیا، اور انسان کو اختیار دے دیا جس راستے پہ چاہے چل، روکیں گے نہیں دنیا میں، سمجھے نہیں؟ ہاں، تو دوستو بزرگوں، اس ڈھیل سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اس کے لیے دوستو، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تھوڑے دن کی زندگی میں ہم دین سیکھیں گے، دین پہ چلیں گے، اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تک ہمیں کامیاب کر دے گا۔ خدا نہ خواستہ ہم غفلت میں رہ گئے، موت سے اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا، اور خدا کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہاں، کیا میاں؟ میں بولا ادھر دیکھو، بولا میں سب کو دیکھ رہا ہوں، تم نہ میرے کو دیکھو، سمجھے نہیں؟ تو بھائی دوستو بزرگوں، اس سلسلے کے اندر میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی ختم ہو رہی ہے، سمجھے نہیں؟ کب پتہ نہیں زندگی کا چراغ بجھ جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اس سے پہلے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔
اب دوستو بزرگوں دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے آواز لگائی، اے انسانوں، ایک اللہ کو رب مانو، اسی کو اپنا پالنہار جانو، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو، اللہ تم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ بہت سے لوگوں نے توبہ کر کر، کلمہ پڑھ کر اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے تابع کر دیے۔ کب تک تابع رہے؟ 50-60 سال کی زندگی تک چلتے رہے اللہ کے دین پر۔ موت آ گئی، بولو کیا آ گئی؟ موت سے ان کا عیش شروع ہو گیا۔ 500 فرشتے جنت کے کفن لے کر آ گئے، ریحان کے گلدستے لے کر آ گئے، جنت کی بشارت دے رہے ہیں، مسکے میں سے بال جیسا نکالتے ویسا روح نکال رہے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام کہہ رہے ہیں مبارک روح چل، ایسی جنت کی طرف چل جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اور گھر سے لے کے قبرستان تک 2 لائن میں خطا لگا کر فرشتے اس کے جنازے کا استقبال کرتے ہیں۔ کیا خوشی ہوں گی نہیں مردے کو؟ ارے بولو نا، ہاں اللہ ہمیں اس زمرے میں شامل فرما دے، بولو آمین۔ اس کے لیے تیاری کرنا نہیں کرنا، بولو ہاں۔ یہ خوشی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ خوشی بولو ختم نہیں ہوئی، ابھی جنازہ جا رہا ہے، سمجھے نہیں کیا؟ او ادھر خبر آواز دے رہی ہے تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا، تو آ گیا، جتنے لوگ زمین پہ چلتے تھے سب میں زیادہ محبوب تو تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، تو میرا حسن سلوک دیکھے گا۔ ایک خوشی ختم نہیں ہوئی، دوسری خوشی بولو شروع، خوشی پہ خوشی، بولو کیا بولتے؟ کیا بولنا بھائی؟ خوشی پہ خوشی، ہاں۔ قبر میں فرشتے آئیں گے، جنت کا بستر بچھائیں گے، جنت کے کپڑے پہنائیں گے اور کہیں گے سو جا، ایسے سو جیسے کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اب تجھے کوئی نہیں جگائے گا، ہے نہیں؟ وہ قیامت کے دن جاگے گا تو کہے گا ارے ہم تو ابھی سوئے تھے، کون ہمیں جگا دیا؟ بولو اس کے لیے تیاری کرنا نہیں کرنا؟ ہاں تیاری کرنا ہے۔ خدا نخواستہ میرے دوستو بزرگوں، اگر زندگی غفلت میں گزار دی، آزاد ہو گئے، کانوں میں، آنکھوں سے، زبان سے، ہر چیز میں آزاد بن کے زندگی گزار دیے، اللہ حفاظت فرمائے موت سے پٹائی شروع ہو جائے گی۔ ہاں 500 فرشتے جہنم کے ڈنڈے لے کر آئیں گے، آتے ہی پٹائی شروع کر دیں گے، مردہ غش کھانے لگے گا۔ ہاں ملک الموت کہے گا اے ملون ناپاک روح چل، اس جہنم کی طرف چل جس کی صفت خدا نے بیان کی ہے۔ ایک غم مسلط ہو گیا اور جنازے کو لے جا رہے، خبر آواز دے رہی منحوس نامبارک ہے تیرا آنے کا، غم پہ غم، کیا بولو؟ ہاں غم پہ غم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ تو دوستو بزرگوں کہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے آواز لگائی، ارے کہاں جا رہے یہ لوگ؟ ارے بیٹھ بھائی تو، ہاں کیا بولے؟ اچھا جلدی آ جا، اتنا ڈھیلا ہے تو، آؤ بیٹھو، سمجھے نہیں؟ درود شریف پڑھو، وہ کیا جی آدھے گھنٹے کے اندر میں، سمجھے نہیں؟ سمجھے نہیں؟ درود شریف پڑھو، ہاں جلدی آ جاؤ، معلوم پٹے موڈ آف کر دے رہے۔ ہاں کیا بات ہو رہی تھی بولو؟ ہاں غم پہ غم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اللہ کے رسول کی بات مان لیے اور اللہ اس کے رسول کے دین پہ جم گئے، کب تک جمے؟ 50-60 سال تک، سمجھے نہیں؟ موت سے عیش شروع ہو گیا، خبر میں 1400 سال سے عیش کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ بولو قربانی کتنی دی؟ 50-60 سال کی عیش کب سے کر رہے؟ 1400 سال سے، سمجھے نہیں؟ اسی زمانے میں جو لوگ باتیں سنے منمانی پہ جمے رہے، کہاں کا دین کدھر کا دین، سمجھے نہیں؟ ہم آزاد جو چاہے کریں گے، سمجھے نہیں؟ خوب عیش کرتے رہے، کب تک کرتے رہے؟ 50-60 سال۔
موت سے عذاب شروع ہو گیا، قبر میں جہنم کا بستر بچھا دیے اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دی، 1400 سال سے عذاب میں مبتلا ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ عیش کیا کتنے سال؟ 50-60 سال، اور عذاب کب سے ہو رہا؟ 1400 سال سے۔ اللہ حفاظت فرما دے دوستو بزرگوں، اس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو تیاری کے لیے مختصر زندگی دی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اندر ہم دین سیکھیں گے، دین پہ چلیں گے، اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ تعالی ہمیں موت سے لے کے جنت تک کامیاب کر دے گا، اور قیامت تک ہم قبر کے اندر جنت کے بستروں پر سوئیں گے۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں محنت ہے، تیاری ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے آسماں کے سائے تلے، سوتا رہے گا حشر تک خاک کے سائے تلے۔ اللہ کے نیک بندے خبر میں کب تک سوتے رہیں گے؟ قیامت تک سوتے رہیں گے۔ کس پہ سوئیں گے؟ جنت کے بستروں پر۔ ہاں، ہوا کوسی آئے گی؟ جنت کی۔ ہاں بولو، اس کے لیے تیاری کرنا نہیں کرنا؟ ہاں۔ اور میدان قیامت کے اندر میں موتیوں کے ممبروں پہ ہوں گے، مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے اللہ کے نیک بندے، اور اللہ پاک ناشتے کی دعوت کریں گے۔ کون؟ اللہ۔ ہاں، اپنے نیک بندوں کی میدان قیامت میں ناشتے کی دعوت کریں گے، مچھی کے جگر کا کباب اور روٹی پوری زمین کی۔ فرمایا پوری زمین کی روٹی کا کیا مطلب؟ پورے کھانے کے جتنے مزے ہیں سارے مزوں کو خدا ایک روٹی میں کر دیں گے، اور قیامت کے دن اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی دعوت کریں گے، تو ہم مچھی کے جگر کا کباب اور روٹی کا ناشتہ کریں گے۔ تم بھی کرو گے؟ ارے بولو نا، ہاں کریں گے۔ تو بولو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں کرنی چاہیے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، یوں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب سے اخیر میں جو جنت میں جائے گا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے، ثابت موتی کا محل دیں گے، اور یوں فرمایا کہ 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرہ اتنا بڑا ہوگا کہ 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا۔ ہے کسی کی ایسی جنت ہے؟ ہاں۔ اور یہ کس کی جنت ہے؟ بولو، 3rd کلاس کی، بولو، سب سے اخیر میں جانے والا۔ ہاں، 70 حورے خدا دے گا۔ کتنے دے گا؟ 70 حورے دے گا اللہ پاک۔ اب وہ حور اگر سورج کے سامنے اپنا ہاتھ کر دے تو سورج بے نور ہو جائے گا، ہے ہی نہیں۔ کھارے سمندر میں وہ حور تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا، ہے نہیں۔ اس کی تھوک میں اتنی مٹھاس ہے تو انہیں کتنی میٹھی ہوں گی؟ اس کے لیے تیاری کرنا نہیں کرنا؟ بولو جی۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت کی طرف جائے گا، بولو کیا کرے گا؟ جائے گا، اور اس کو دروازہ ہی نہیں، کیا نہیں بولو؟ دروازہ ہی نہیں، ہر ایک گول پھر کے واپس آئے گا۔ اے اللہ، جو جنت تو نے مجھے دی ہے اس میں دروازہ ہی نہیں۔ اللہ کہیں گے جہاں سے چاہے چلے جا، دروازہ لگ جائے گا۔ کیا لگ جائے گا؟ دروازہ لگ جائے گا۔ یہ جہاں سے جائے گا وہاں دروازہ لگ جائے گا۔ جب اندر جائے گا تو ایک حور بیٹھی ہوئی ہوگی گھونگھٹ میں، اور یہ جا کر گھونگھٹ اٹھائے گا تو وہ کہے گی اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، میں آج تک کسی مرد کو نہیں دیکھی، آج پہلی دفعہ میں تم کو دیکھ رہی ہوں۔ اللہ فرماتے میرے بندے، تیری حوروں کو میں بند محل میں رکھا ہوں، کوئی دروازہ نہیں، تو آئے گا دروازہ لگے گا اور تیرے سوا اس حور کو کوئی بولو دیکھے گا نہیں۔ بولو کوسی حور اچھی ہے وہاں کی یہاں کی؟ دھوکے باز، دھوکہ دینے والی ہے ہی نہیں، کوسی اچھی ہے؟ بولو جی۔ جنتی کو جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کو لینے کے لیے حوروں کی باندی آئے گی۔ بولو کون آئے گی؟ حوروں کی باندی آئے گی۔ وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کو دیکھنا شروع کرے گا جنتی، دیکھتے دیکھتے 40 سال ہو جائیں گے۔ بولو کتنے ہو جائیں گے؟
40 سال کے بعد میں بولے گی ارے تو مجھے کیا دیکھ رہا، میں تو تیرے حوروں کی بادی ہوں، تیری حوریں تو جنت میں ہے، چل ہے جی۔ 40 سال میں دنیا میں کیا کیا ہو جاتا، بچپنا ختم، جوانی ختم، بڑھاپا شروع، بی پی، شوگر ہے، ہارٹ پرابلم، کڈنی پرابلم ہے نہیں، ایسی کھوکھلا زندگی ہے جس پہ پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، اپنے مولا کو ناراض کر رہا ہے۔ قیامت میں روئے گا لیکن کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ عیش کرنے کی جگہ جنت ہے، ہر جمعرات کو میلہ لگے گا، بولو کیا لگے گا جنت میں؟ میلہ۔ اوہو، فرمایا اللہ فرماتے میں اس پہ ایسی ایسی چیزیں رکھا ہوں جس کو نہ کوئی نبی جانتا نہ کوئی رسول جانتا۔ کیسی چیزیں ہوں گی؟ جنتی جا کر اس میلے میں ہر جمعرات کو عیش کریں گے، تم بھی کرو گے؟ اے ہلو بول رہے ہاں کریں گے، ہے نہیں؟ اب جب جنتی جائیں گے اس میلے میں تو خوبصورت تصویریں رکھی ہوئی ہوگی، کیا ہوگی؟ خوبصورت۔ ارے بولے گا جنتی کیا فیس ہے، ایسا فیس میرا ہونا چاہیے، فوری فیس بدل جائے گا۔ ہر جمعے کو فیس بدلیں گے، کیا بدلیں گے؟ بولو نا۔ دنیا میں کوئی کالا کلوٹا پیدا ہو جائے، کروڑوں روپے خرچ کر دے کہ میں گورا ہو جاؤں، ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں کہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، خواہشات پوری کرنے کی جگہ بولو جنت ہے۔ ہاں، اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں وہ تیاری کرنا ہے، کرنا نہیں کرنا بولو، محنت کرنا ہے۔ دوستوں بزرگوں ہمارے جو بزرگ تھے کرنل امیر الدین صاحب، اوہو 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا، کہتا ہزاروں انگریز اسلام قبول کرے، 54 ملکوں کا سفر کیا، کتنے؟ 54 سمجھے نہیں؟ اوہو جب ان کا انتقال ہوا تو کینیڈا میں تھے، سمجھے کہاں تھے بولو؟ کینیڈا میں تھے۔ ان کے جنازے میں 18 کلومیٹر دور تک ٹریفک جام تھا، کہاں تک ہے بولو نا؟ اوہو، اور جتنے گورے تھے جو کرنل صاحب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر کے زندگی بدلے، وہ ایسے رو رہے تھے کرنل صاحب کے جنازے کے پاس جیسے بچہ اپنی ماں کے مرنے پہ روتا ہے۔ ہاں بولو ہم بھی کچھ کر کر جائیں گے؟ نہیں مردار دنیا کی چکر میں پڑ کر جائیں گے، بولو ہاں، سمجھ گئے نہیں؟ ہاں، دنیا کے اندر کا عیش تھوڑا ہے، عذاب ہمیشہ کا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ تھوڑے دنوں کا عیش ہمیشہ کے عذاب میں آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے بولو؟ ہاں دیکھو حیدرآباد کے ایک شاعر گزرے ہیں، بولو کون گزرے؟ شاعر۔ انہوں نے ایک شعر کہا ہے، رومٹے کھڑا کر دینے والا شعر، بولو او آنکھ بند کرنے والو، اوہو دیکھو جی، دیکھو تمہارے بازو، دیکھو تمہارے بازو، دیکھو 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 دیکھو، ہاں میں دیکھ رہا ہوں، اللہ 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 اللہ، دیکھو ہاں، سمجھے نہیں؟ تو حیدرآباد کے ایک شاعر گزرے امجد، انہوں نے ایک شعر کہا ہے، رومٹے کھڑا کر دینے والا شعر، سمجھے نہیں؟ نہ حسن شباب باقی ہے نہ زور شباب باقی ہے۔ حسن شباب بولتے جوانی کی خوبصورتی کو بولتے، کس کو بولتے بولو؟ جوانی کی خوبصورتی کو کیا بولتے؟ نہ حسن شباب باقی ہے نہ زور شباب باقی ہے، جوانی کی خوبصورتی اور جوانی کی طاقت، سمجھے؟ سارے مستی کے کام کس سے کرتا؟ بولو جی، جوانی کی خوبصورتی سے اور جوانی کی طاقت سے۔ امجد کہتے ہیں نہ حسن شباب باقی ہے نہ زور شباب باقی ہے، لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ صحیح ہے، ایک شعر کافی ہے زندگی بدلنے کے واسطے، سیدھے راستے پہ آنے پہ واسطے۔ ہاں بولتے نہیں تو کر رہا، تو جو کر رہا نا، تو یہ بھول نہ کو جتنا کر رہا اس کا اتنا کھٹا بگارے جاتا، بولتے گھروں میں، کیا بولتے؟ بولتے نہیں بولتے؟ ہاں تو کیا کی سمجھ رہا، کر کر جتنا کر رہا نا اتنا کھٹا بگارے جاتا۔ ہاں دھوکے میں مت پڑ، تھوڑے دن کی لذت ہے، ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج تجھے مزہ آتا ہوا نظر آ رہا، سارا مزہ نکل جائے گا، کیا ہو جائے گا بولو؟ گناہوں میں مزہ آ رہا، ٹی وی وی سی آر دیکھنے میں مزہ آ رہا،
ہاں نامحرم عورتوں کو دیکھنے میں مزہ آ رہا، ننگے پوشترا دیکھنے میں مزہ آ رہا، نماز چھوڑنے میں مزہ آ رہا، دوستوں کے ساتھ چبوتروں پہ بیٹھ کر ہنسی مذاق میں مزہ آ رہا، نمازیں چھوڑ کے غافل بن کے صبح سے شام تک کرکٹ کے میدان میں مزہ آ رہا۔ ارے بے خوب موت پہ پتہ چلے گا، مزہ نہیں آ رہا، تیری روح بدبودار بن رہی ہے۔ ہاں دیکھو ایک آدمی کو کھجلی ہو گئی، بولو کیا ہو گئی؟ کھجلی ہو گئی ہے جی۔ تو نے کیا کرا بولے تو ڈاکٹر کے پاس گیا، 500 روپے خرچ کر دوا لیا، رات کو دوا لگایا تو تکلیف بڑھ گئی، رات بھر بیچارہ روتا رہا۔ کیا کرتا رہا بولو؟ روتا رہا۔ صبح میں بازو والے پڑوسی آ گئے، ارے کیا بھائی رات بھر رونے کی آواز آ رہی تھی، اے کیا ہوگا؟ نہیں صاحب میرے کو کھجلی ہو گئی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، 500 روپے خرچ کر کے دوا لایا، جب لگایا تو تکلیف اور بڑھ گئی۔ ارے کیا پاگل آدمی ہے میاں، دیکھو میرے کو بھی کھجلی ہو گئی، نہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، نہ میں 500 روپے خرچ کرا، رات بھر کھجاتا رہا، مزے لیتا رہا، کھجاتا رہا مزے، ارے بولو جی، کھجاتے رہا مزے لیتا رہا۔ ارے دوا لگا کے تڑپنے والا چند دن میں صحت یاب ہو جائے گا، کھجا کھجا کر مزے لینے والا سڑ کر موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ آج مزہ آ رہا ہے نافرمانی میں، نماز چھوڑنے میں، ٹی وی وی سی آر دیکھنے میں، ارے دھوکے سے نکال، مزہ نہیں، تیری روح بدبودار بن رہی، سڑ رہی، موت کے وقت میں وہ بدبو پھوٹے گی۔ ہنسی مذاق ہے زندگی، اللہ پوچھ رہا میں نے تجھے یوں ہی بیکار پیدا کیا، اور اللہ پوچھ رہے کیا تم ہمارے پاس آؤ گے نہیں لوٹ کے؟ جانا ہے خدا کے پاس، دینا ہے حساب، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ دوست کام آئے گے، آئیں گے کوئی نہیں۔ اس کے لیے دوستوں بزرگوں تیاری کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ اللہ پاک برباد ہونے سے بچا لے، ہاں ورنہ پھر موقع ملنے کا ہی نہیں، موقع ملنے کا نہیں۔ آج دوستوں بزرگوں اس بے دینی کے ماحول کے اندر میں گناہوں سے بچ جانا، دین پر آ جانا، سمجھے نا آج کیسا ماحول ہے اسکولوں کالجز کا؟ بربادی والا ماحول ہے، صحیح ہے جھوٹے بولو؟ اس ماحول کے اندر میرے ایمان کی حفاظت ہونا، اس ماحول میں میں دین کے اوپر جم کے رہنا، یہ کب ہوگا؟ جب میں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو طاقتور بناؤں گا۔ امریکہ کی سرزمین کے اوپر میں جو لوگ اسلام قبول کر کے اس کام میں لگ رہے کیسے طاقتور ہے؟ اوہو، کرنل امیر الدین صاحب کے ہاتھ پر ایک میاں بھی اسلام قبول کرے جو کلب میں ناچا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بولو؟ کلب میں ناچا کرتے تھے، اسلام قبول کر لیے، زندگی بدل گئی، سمجھے نہیں؟ اوہو، محنت شروع کر دی، سمجھے نہیں؟ اور ایسا پردے کا اہتمام کہ ناخن تک نہیں دکھاتی ہو۔ کرنا صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم جماعت لے کر امریکہ کے اندر مستورات کی جماعت بنا کر ہم نکلے وہاں سے ہندوستان آنے کے لیے، جس میں یہ بھی تھے دونوں میاں بیوی جو کلب میں ناچا کرتے تھے، سمجھے نہیں؟ اور وہاں ایئرپورٹ کے اوپر میں پاسپورٹ وغیرہ چیک ہو رہے تو اس کا پاسپورٹ دیکھا، سمجھے نہیں؟ تو وہ پاسپورٹ جو ہے بالکل کم کپڑوں کے ساتھ فیشن والا پاسپورٹ کی تصویر ہے، سمجھے نہیں؟ اس کو دیکھتے پھر اس کو دیکھتے عورت کو، سمجھے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پاسپورٹ تمہارا ہے نہیں ہے، ہم کو شک ہے، سمجھے نہیں؟ چہرہ بتاؤ۔ کیا بولے؟ تو وہ نو مسلم عورت کیا بولی سنو، اس نے کہا ہم مسلمان ہیں، اسلام میں جائز نہیں ہے کسی غیر مرد کو چہرہ دکھائے۔ دیکھا آپ نے؟ ہاں تو ہم شک ہے چھوڑیں گے نہیں، تو کہا ایک لیڈی کو کمرے میں مقرر کرو، میں اس کو اپنا بولو چہرہ دکھاؤں گی۔ ہاں تو لیڈی کو کمرے میں مقرر کیا تو اس نے اپنا نقاب اٹھا کے فوری ڈال دی، انہیں کہنے لگی تو بھی عورت میں بھی عورت۔ کیا بولی؟ اے بولنا، کہیں کو ایسا جلدی کر کے ڈال دی تو انہوں بولی تو عورت نہیں ہے شیطانی ہے، بولے میں بھی تیرے جیسی تھی۔ کیا تھی؟ تیرے جیسی تھی، تجھے دیکھ کر مجھے ڈر ہو رہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں پھر تیرے جیسی بن جاؤں، اس لیے میں نافرمانیوں کو، نافرمان مشرک عورت کو اپنی صورت بھی دکھانا نہیں چاہتی۔ وہ یہ ہے، ہاں جب ایمان بن جاتا ہے نا
تو پھر ایمان ایسے کھڑا کر دیتا ہے دین کے اوپر. میں حیدرآباد آئی تھی وہ, سمجھے نہیں, اب بڑے فنکشن ہال میں اجتماع تھا. کہاں تھا؟ اوہو, سمجھے نہیں, سب کو معلوم ہو گیا امریکہ کی ایک جماعت ہے, اس میں 9 مسلم مرد عورتیں ہیں, اور اس میں ایسے بھی ہے جو کلبوں میں ناچتے تھے. اوہو, جمع پورا بھرا, عورتوں سے بھرا ہوا ہے. اور یہ جو عورت, سمجھے نہیں, اس کا بیان تھا, انہیں دیکھ رہی کھڑے رہ کر, پوری عورتوں کو دیکھ رہی ہے, سمجھے نہیں, بہت سی برقعے میں ہیں, بہت سی, بولو, بہت سی بغیر برقعے میں, بہت سی ماشاءاللہ بنٹن کر آئی ہے, سمجھے نہیں. اب یہ کھڑے رہ کے بولی کہ بڑی افسوس کی بات ہے, بدن کی نمائش کرنا, فیشن کرنا, بے پردہ ہو کے پھرنا, یہ ہمارا کام تھا. بولے کیا تھا؟ ہمارا کام. ہم ان سب کو چھوڑ کر امریکہ کے اندر طلاق دے کر اسلام میں داخل ہو کر پردہ والے بن گئے, حیا والے بن گئے. افسوس ہے جس تھوک کو ہم تھوک کر اسلام میں داخل ہو گئے, تم مسلمان ہو کر اس کو چاٹ رہی ہو, شرم نہیں آتی؟ بولی. اللہ فرماتے یستبدل قوما غیرکم ولا تضرہ شیئا. اگر دین پہ نہیں چلو گے, دین کی محنت نہیں کرو گے, اللہ دھمکی دے رہے بدل کر دوسری قوم کو کھڑا کر دوں گا. ہاں, اس لیے میرے دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ بے نیاز, اس کا دین بے نیاز. اگر ہم چلیں گے نہیں دین پر, ہم محنت نہیں کریں گے, اللہ دوسروں کو کھڑا کر دے گا. آج چاروں طرف سے یہود و نصارہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے واسطے, اسلام سے ہٹانے کی محنتیں کر رہے ہیں. امریکہ کی سرزمین پر کرنا صاحب سناتے تھے قصہ, سنا دوں. فرمایا کہ اس امریکہ کے یونیورسٹی میں مسلمانوں کو جمع کرتے, کیا کرے, جمع کر کر گمراہ کرنے کے واسطے. یوں کہا, بتاؤ, سمجھے نہیں, عیسیٰ علیہ السلام محبوب ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے اللہ کو؟ کیا بولے؟ عیسیٰ علیہ السلام محبوب ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہے, اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان لوگوں نے کہا جو چیز اللہ کو محبوب رہتی وہ اللہ کے قریب رہتی یا دور رہتی؟ تو انہوں بولے قریب رہتی. تو انہوں بولے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو زیادہ محبوب ہے, سمجھے نہیں, اس لیے اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ اپنے پاس بلا لیا. کیا کر لیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ سمجھے نہیں محبوب نہیں ہے زیادہ, اس لیے ان کو کہاں چھوڑ دیا؟ زمین پہ چھوڑ دیا. اب جواب دو, کیا بولے؟ جواب دو. فرمایا کرنا صاحب نے, اس میں ایک نوجوان جو اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہوا تھا, انہیں کھڑے رہ کے بولا میں جواب دیتا ہوں. کیا بولا؟ ہاں نا. انہیں بولا ترازو میں جو چیز وزنی ہوتی ہے نا وہ نیچے کو جھک جاتی ہے, فرمایا جو ہلکی ہوتی وہ اوپر کو اٹھ جاتی. عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہلکا تھا, ایک وقت کے واسطے تھا, ختم ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وزنی ہے, قیامت تک کے لیے ہے, اس لیے اس کو اللہ نے زمین کے اوپر میں رکھ دیا. دوستو ایسی بہت سی چیزیں ڈال کر مسلمانوں کو شک پیدا کر کر گمراہ کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں مضبوط ہونا ہے ایمان میں. کیا ہونا بولو؟ ایمان میں مضبوط ہونا. کوئی چیز ہمیں دین سے ہٹا نہیں سکتی. جس ماحول میں ہم پڑھ رہے ہیں وہاں ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے, ہمارے دین کی حفاظت ہو جائے, ورنہ نوجوان بہت سے بہک جا رہے ہیں. ارے بولو, بہک رہے نہیں بہک رہے؟ ہاں, اس کے لیے خدا پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ نے دعوت کا یہ مبارک کام دیا ہے, ساری دنیا میں چل رہا ہے. کیا ہے بولو؟ ساری دنیا میں, پیدل سے لے کر ہواؤں میں اڑنے والے تک چل رہے ہیں. ایک جماعت آئی تھی امریکہ سے, اس کے اندر میں 9 مسلم تھے پورے کرنت صاحب کے ساتھ. ایک نوجوان کھڑے ہو کر بیان شروع کیا. اس نے کہا دوستو امریکہ کی سرزمین پر خدا نے مجھے ایمان کی دولت دی, اور اللہ نے اس آدمی کو ذریعہ بنایا. کرنت صاحب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں دعوت کے اس مبارک کام میں لگنے کے بعد میں ایسا پابند ہوں دین کا اور ایسا پابند ہوں نماز کا کہ میرا کام کیا ہے امریکہ میں حکومت کی طرف سے ملازم ہوں. میں سمندر کے اندر پورے آلات کے ساتھ میں جا کر ہیروں کی تحقیق کر کر ہیرے نکالتا ہوں. جب سے میں اسلام قبول کر کر اس کام کے اندر میں لگ گیا تو جب میں پورے آلات کے ساتھ سمندر میں جاتا ہوں تو وہاں بھی 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھتا ہوں. دوستو ایک کام ہے,
پوری دنیا میں خدا نے چلایا ہے، اس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے۔ عیش کرنے کی جگہ خدا پاک نے جنت بنا رکھی ہے، جنت ہماری منتظر ہے، حوریں ہماری منتظر ہے۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں موت ایک آڑ ہے ہمارے درمیان میں۔ مسلمان کا عیش موت سے شروع ہو جائے گا، اس سے پہلے اپنی پڑھائی کے ساتھ میں دوستو بزرگوں ہم دین کو بھولنا نہیں ہے، دین کے ساتھ میں ہماری پڑھی رہے گی، اور دوستو بزرگوں اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ایمان طاقتور بنے گا، اور یہ ایمان ہم کو بے دینی سے بچائے گا اور دین پر ہم کو چلائے گا۔ اگر ہم اپنے ایمان کو بنائیں گے نہیں دوستو بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہاں پھسل جاتے بول نہیں سکتے۔ اس کے لیے دوستو کرنل صاحب فرماتے تھے، دیکھو جنت میں ایک ایک حور کے ساتھ، جنت میں ایک ایک حور کے ساتھ 500 سال تک صحبت کریں گے۔ کتنے سال تک؟ ہے بولو کتنے؟ 500 سال۔ وہ پیچھے وہاں دوسری حور پیٹھ پہ مارے گی، کیا کرے گی؟ پیٹھ پہ مارے گی تو وہ بولے گا تو کون ہے؟ کیا بولے گا؟ تو کون ہے؟ تو کرنل صاحب بولتے تھے، وہ حور بولے گی مائی ڈارلنگ کرنل آئی ایم ویٹنگ فار یو۔ تو دوستو بزرگوں اس کے لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاک خون عطر بہا کر، اپنے گھروں کے چولہے بجھا کر، جی اپنے صحابہ کو راہ خدا میں نکال کر، ان کے ارمانوں کو سینے میں دفن کر کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے سینچا ہوا باغ ہے، اس کو ہم جیتے جی اجڑنے نہیں دیں گے، سمجھے نہیں؟ اس کے لیے جان لگائیں گے، مال لگائیں گے، کل قیامت کے دن اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے۔ اور دوستو بزرگوں اگر ہم محنت کرے بغیر، دین پہ چلے بغیر چلے جائیں گے تو اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کے لیے باہول میں، کالج میں انشاءاللہ خود بھی جنت میں جانا ہے اور پوروں کو لے کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، ہے نہیں؟ خود بھی بھٹکنے سے بچ جائیں گے، سارے سرکل کو بھٹکنے سے بچائیں گے، ان کو سب کو لائیں گے انشاءاللہ، ہے پوروں کو لائیں گے کھینچ کے۔ کون کو لائیں گے؟ ہاں سب لائیں گے، سمجھے نہیں؟ لائیں گے نہیں لڑک جائیں گے وہاں جا کے، لائیں گے۔ اس کے لیے میرے دوستو بزرگوں ارادے کرو انشاءاللہ پڑھائی کے زمانے میں، پڑھائی ختم ہونے تک جتنی چھٹیاں سالانہ ملے گی، ماہانہ ملے گی، وہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور جب پڑھائی ختم ہو جائے گی تو 4 مہینے پہلے اللہ کے راستے میں جائیں گے، اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ جاب دیکھیں گے، ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ، ہے نہیں؟ چلو کھڑے رہ کے جلدی جلدی نام لکھاؤ۔ جن کی پڑھائی ختم ہو گئی، سمجھے نہیں؟ پڑھائی ختم ہو گئی وہ 4 مہینے کے لیے، سمجھے نہیں؟ اور جو پڑھائی جن کی ابھی باقی ہے وہ انشاءاللہ چھٹی میں جائیں گے اللہ کے راستے میں۔ ہاں ہاں کھڑے ہو کے لکھاتے جاؤ بھائی، لکھاتے جاؤ ساتھی، لکھاتے جاؤ۔ اور جو اسٹوڈنٹس نہیں ہیں وہ بھی لکھائے، ان کے لیے تو بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک بڑا اجتماع ہونے والا ہے، اس کے لیے فکریں ہو رہی ہے۔ تم نے سب لکھا دیے؟ ہاں جلدی جلدی کرو بھئی، یہ تو آپ کی سمجھے جب چھٹیاں سالانہ آ رہی ہے اس میں آپ حضرات پورے نام لکھاؤ، اس میں سے کوئی ساتھی چھوٹنے نہ پائے۔ جنوری میں جو سنگرات کی چھٹی آ رہی ہے اس میں بھی اپنے نام لکھاؤ بھائی، چلو جلدی جلدی کرتے جاؤ، بولتے جاؤ بادشاہ، وقت ضائع نہ ہو ورنہ کہیں اور لگ جائے گا وقت میرے دوستوں، ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس میں بی ٹیک کے ساتھی ہے تو کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ اس کی اجتماع کی دعوت بھی دے اور اجتماع میں پہنچنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ ماشاءاللہ، ہیں اکیلے نہیں، پوری ٹولی کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ جس ٹولی کے ساتھ میں کرکٹ میں رہ کر، چبوتروں پہ بیٹھ کر، سمجھے نہیں، اور گپے مار کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، جیسا ٹولی کے ساتھ میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ برباد کریں زندگی کو، اب انشاءاللہ پوری ٹولی کو نماز کی طرف، مسجد کی طرف، دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف کھینچ کر لائیں گے، یہاں تک کہ سب کو لے کے جنت میں جائیں گے۔
بولو انشاءاللہ، ہے نہیں، اور ہم یہ ساری گندی زندگی کو تھوک دیں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ تھوک دیں گے، پھر پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، پھر پلٹ کے نہیں دیکھیں گے. جماعت میں چلے گئے، اللہ کے راستے میں چلے گئے، توبہ کر لیے، اب رخ بدل دیے، اللہ سے بول رہے مولا معاف کر دے، تو سارے لوگوں کو تیری طرف بلانے کے لیے پیدا کیا، مگر میرے مولا میں کرکٹ کی طرف بلایا، ٹی وی وی سی آر کی طرف بلایا، پکنک کے لیے بلایا، مسخرے پن کے لیے بلایا، نہیں بلایا تو تیرے دین کی طرف نہیں بلایا. اللہ سے لے کے موت تک سب کو تیرے دین کی طرف پہ بلاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کی طرف ہم دیکھیں گے نہیں. بس گندی زندگی سے توبہ کر لینا، تھوک دینا، سمجھے نہیں؟ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا توبہ کر کر پھر ادھر جانا کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ بولو. تھوکے سے تھوک چاٹنا، بولو. تھوکے سے تھوک چاٹنا. ہمارے حیدرآباد میں جب زیادہ سن کی پھر جاتی نا، سمجھے نہیں، کوئی آدمی جو ہے ستایا زیادہ سن کی پھر گئے تو کیا کرتا معلوم ہے؟ تو ایسا غلیظ آدمی ہے رے، تھوکے سے تھوک بھی چاٹ لیتا مجھے. کیا بولتے؟ تو بے دینی کی طرف توبہ کر کر اللہ سے عہد کر کر دوبارہ پھر ادھر جانا، ایسا ہی ہے، تھوکے سے تھوک کو چاٹنا ہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے سچی توبہ اللہ کو پسند ہے. موت تک پلٹیں گے نہیں ادھر، اللہ کے ہے، اللہ ہی کے ہو کے رہیں گے، اللہ ہی کے ہو کے مریں گے. ہے نہیں؟ کیا بھروسہ ہے زندگی کا؟ کب بجھ جائے زندگی کا چراغ؟ اس کے لیے دوستو نمازوں کا اہتمام، کالج میں رہو وہاں اہتمام کرو، اور اپنے مقام پر نماز کا اہتمام. اپنی مسجد کے اندر میں دین کی محنت ہوتی، مسجد وار جماعت ہے، اس کے ساتھ جڑو، ہفتے واری گشت میں شریک ہو، ہر اتوار کو اجتماع ہوتا ہے عیدگاہ کے اندر میں، اس کے اندر میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں پہنچو. جتنا اس ماحول کے اندر میں جڑتے رہو گے ایمان تازہ ہوگا، آخرت کی فکر آئے گی، بے دینی سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. اگر اس ماحول میں نہیں جڑو گے تو پھر پھنس جاؤ گے، شیطان جال میں ڈال دے گا. اس کے لیے دوستو بزرگو اچھا ماحول آدمی کو اچھا بنا دیتا ہے، اور برا ماحول آدمی کو بولو برا بنا دے. اس کے لیے سب کریں گے انشاءاللہ، اور دسمبر کی تاریخ یاد رہے گی انشاءاللہ، سمجھے نہیں؟ سب اپنے ساتھیوں کی تشکیل کر کر لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اب تو کیا ہے بولو، ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہے نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں بولو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا اعلان ہے بھائی، انشاءاللہ دسمبر کے مہینے میں پھر ہمارے 7 مسجدوں کا پھر ایک دفعہ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کا جوڑ کر لیتے ہیں. جب بھی انشاءاللہ وہ ڈیٹ سناتے ہیں، جب بھی پورے ساتھ ہیں سب کو لے کے جڑے، جب کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب. درود شریف پڑھو. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. مولا زندگی غفلت میں خواہشات میں گزار دی، آپ کا کھاتے رہے، آپ کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہے. مولا ہم نے ہی تیری نافرمانی کی، مولا اس جرم عظیم کو معاف فرما. زندگی کا بہت بڑا حصہ برباد کر دیے، میرے مولا معاف فرما دے، اچھی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین پہ جما دے، دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے. جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رکھ، موت دے تو ایمان پر موت عطا فرما. بری موتوں سے ہماری حفاظت فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما. بڑے کمزور ہے، ضعیف ہے میرے مولا، مکان میں ایک سانپ آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، تجھ کو ناراض کر کے قبر میں چلے جائیں گے، وہاں جو سانپ ہوں گے اس کو ہم کیا برداشت کریں گے. عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما. قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیجیو، دوزخ سے نجات عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت دے، مقروضین کے قرضوں کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما. جتنے پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو غلط مقدمات پہ پھنس گئے ان کو بری فرما دے.
جو بے نکاح لڑکیاں بیٹھی ان کے لیے نیک صالح شوہروں کا انتظام فرما، مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، جمع ہونے کو قبول فرما، ارادوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے موت تک کے لیے ہم سب کو اللہ تیرے راستے کے لیے تیرے دین کے لیے قبول فرما، اللہ رحم کا کرم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔